بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام افراہیم ہے اور میرا تعلق ایک سیاست والے گھرانے سے ہے۔ ہم ملتان کے رہائشی ہیں اور میرے ابا وہاں کے جانے مانے سیاسی اور کاروباری آدمی ہیں۔ ابا کی شادی اپنے ہی سیاسی حریف کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارا سارا خاندان ہی جدی پشتی کسی نہ کسی طرح سے سیاست میں ہی رہا ہے۔ پہلے سیاست گلی محلوں سے چلی تھی اور اس کے بعد MNA وغیرہ بھی بن گئے تھے۔ میرے دادا کی سیاستدانوں کے ساتھ اچھی دوستی تھی اور اسی تعلق کی بنا پر میرے ابا کو بھی انہوں نے MNA بنا دیا تھا۔ سیاست کے لیے آپ کو پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ان سیاستدانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلق بنانے پڑتے ہیں۔ میرے دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ MNA کی نوکری ہمیں یوں ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ پاپڑ بیلے ہیں اور دن رات ان لوگوں کی نوکری چاکری کی ہے، ان کا اعتبار جیتا ہے۔ ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان کے لیے ہم سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کی جدی پشتی سیاست میں نہیں ہوتے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور سیاست میں قدم جمانا بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے سمندر میں ریت پر کھڑے ہونا، کہ آپ ایک بار کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ گر جاتے ہیں۔ سو دادا ابو نے کہا کہ یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ جوتیاں گھسائی ہیں، اور اس کے بعد جا کر ہمیں یہ پوسٹ نصیب ہوئی ہے۔ جبکہ میری دادی کو یہ کام بالکل بھی نہیں پسند تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ حرام کر دیا ہے۔ دادا بھی لوگ کے پاس کافی زیادہ زمین تھی، تو دادی اماں کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کاشتکاری کی ہوتی اور زراعت کو اپنا پیشہ بنایا ہوتا تو اس سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہوتا، جبکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ ہم نے ساری زمینیں بیچ دی ہیں۔ تو ابا کہا کرتے تھے کہ اماں، زمینوں کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، مگر سیاست میں آ جانے سے ہمیں بہت زیادہ عزت ملی ہے اور بہت زیادہ مان اور وقار ملا ہے۔ ہم جہاں پر جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر ہم سے ملتے ہیں۔ تو دادی اماں نے کہا کہ یہ لوگ صرف تم لوگوں کی منہ پر عزت کرتے ہیں، جیسے ہی تم لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہو تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دادا ابو نے نالا نسوں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لوگ ہماری دل سے عزت کرتے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ وہاں پر پھول بچھا دیں۔ تو دادی اماں نے کہا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ سیاست میں آنے سے پہلے اپنے سے بڑے اور نامور سیاستدانوں کی عزت کرتے تھے، بلکہ عزت کرنے کا ڈھونگ رچاتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کی برائیوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ بالکل یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ویسے بھی نام بن چکا ہوا ہے اور باقیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دادا ابو کو کہاں معلوم تھا کہ یہ سیاست ان کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ کب سوچا تھا کہ ہمارا سارا خاندان نیست و نابود ہو جائے گا اور جس نام پر یہ اتنا کر رہے ہیں وہ مٹ کر رہ جائے گا۔ مجھے اگر کوئی پوچھے دنیا میں سب سے بڑا گندا کھیل کون سا ہے تو میں کہوں گا کہ سیاست کا۔ یہ آپ سے آپ کی اپنی پہچان چھین لیتا ہے اور ایک ایسی پہچان آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ جس پر زمانہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ عزتدار لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی عزت کا لبادہ ہے۔ میرے چاچو کو سیاست کی کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں تھی، مگر ان کو بھی بہت شوق تھا کہ لوگ میرے ابا کی طرح ان کے آگے پیچھے گھومے پھریں۔ چاچو کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو محنت نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پھل وہ کھانا چاہتے تھے، جبکہ سیاست تو ایک ایسا کھیل ہے جس میں جب تک محنت نہ کی جائے تو پھل کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون سیاست میں مکمل طور پر پیسہ کھانے کے لیے آیا ہے اور کون تھوڑی عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں سبھی پیسہ کھانے کے لیے آتے ہیں، مگر ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو عوام کی بہت پرواہ ہے۔ ان کو عوام کی پرواہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہی ہوتی ہے
اور اس وقت تو کوئی ان سے جان مانگے تو وہ جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، بس بدلے میں ان کو ایک ووٹ دے دیا جائے۔ میں یوں تو سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سیاستدان چالاکیاں صرف تب ہی دکھا سکتے ہیں جب عوام یہ مان لے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جن کی وجہ سے سیاست میں آئے تھے تو ان کو جواب دینے کے مکمل طور پر پابند تھے، تو اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا تو اس کو معطل کرنے کا مکمل طور پر اختیار رکھتے ہیں۔ اور اپنی ریپوٹیشن کو درست رکھنے کے لیے دادا ابو نے چاچو کو سیاست سے دور رہنے کو کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو، مگر چاچو یہی چاہتے تھے کہ ان کو تو جلد ہی کوئی بڑی پوسٹ مل جائے، بلکہ بغیر کچھ کیے ہی ان کو پہلی بار میں ہی وزیر اعظم کی سیٹ دے دی جائے۔ وہ ابا اور دادا ابا کی تمام جدوجہد اور کوششوں سے اچھی طرح آشنا تھے، مگر پھر بھی وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو عیاشی کا شوق تھا، اور کون جانتا تھا کہ یہ شوق ان کو کس سمت میں لے کر جانے والا ہے۔ اور کسی نے بالکل سچ ہی کہا تھا کہ گھر کو آگ گھر کے چراغ سے ہی لگتی ہے۔ ہوا یہ کہ سیاست میں ابا اور دادا ابا کا اچھا خاصا نام بن گیا تھا۔ انہی دنوں دادا ابو کو ایک نئی ترکیب سوجھی اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کسی بہت بڑے سیاسی خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئیں، اور یوں سیاست میں ہمارا نام بہت اونچا ہو جائے گا۔ پہلے وہ سیاست میں صرف اپنا ذرا سا نام بنانا چاہتے تھے، مگر جب انسان اس سمت میں آتا ہے تو اس کی مزید پانے کی ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو اس کی وجہ سے آخرت کا ڈر اس کی محبت کھو جاتی ہے، اور تمام رشتے بھی صرف اور صرف سودے بازی پر کیے جاتے ہیں۔ تو ابا نے جب دادی اماں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بڑے خاندان کی بہو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتی، کیونکہ وہ گھر نہیں بساتی بلکہ وہ بھی کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ دادا ابو نے کہا کہ آگے جو زمانہ آ رہا ہے اس میں ایک نوکری میں کچھ بھی نہیں بنے گا اور مہنگائی آسمان کو چھوئے گی، تو تب یہ کاروبار بھی کم پڑ جائے گا، اور اس روز تمہیں احساس ہوگا کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ تو دادی اماں نے کہا کہ آپ کو آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو دادا نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلیں مجھے بد دعائیں دیں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کسی بڑے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ دادی اماں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ایسے خاندان کی لڑکیاں اپنے گھر نہیں بساتی ہیں، مگر وہ نہیں مان رہے تھے، اور ابا تو مکمل طور پر ان کے ساتھ تھے۔ تو دادا نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلیں مجھے بد دعائیں دیں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کسی بڑے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ دادی اماں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ایسے خاندان کی لڑکیاں اپنے گھر نہیں بساتی ہیں، مگر وہ نہیں مان رہے تھے، اور ابا تو مکمل طور پر ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر ایک روز دادا ابو نے اپنے جاننے والوں میں ایک جانا مانا خاندان جو کہ سیاست میں اپنا اچھا سا نام بنا چکا تھا، اور دادا ابو اور ابا بڑی سمجھداری کے ساتھ چل رہے تھے، تو جب وہاں پر رشتہ لے کر گئے تو پہلے تو ان لوگوں نے کوئی خاص حامی وغیرہ نہیں بھری تھی۔ دادا ابو نے ان کو کچھ دلائل وغیرہ دیے اور قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ رشتہ کرنے سے ہم دونوں کا سیاسی خاندان بھی بہت مضبوط ہو جائے گا اور ہم دونوں خاندانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر سے جیسے احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے تمام رشتوں کو مطلب کے ساتھ تولنے لگتے ہیں، اور پھر نانا کرنے کے باوجود بھی ابا کا وہاں پر رشتہ طے پا گیا، اور جیسے دھوم مچ گئی تھی کہ یہ کیسے معلوم ممکن ہو گیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ دوسری جانب لڑکی جس کا نام میدھت تھا اس کو اپنی بہو بنانے کے متعلق سوچ رہے تھے، اور بہت سے لوگ ابا کو داماد بنانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ سو ایسے میں دو خاندانوں یعنی سیاسی خاندانوں کو آپس میں جڑ جانا بہت بڑی بات تھی۔ دادی کیونکہ زمانہ شناس عورت تھیں اور مردوں کی طرح ان کے اندر کوئی شہرت، پیسے اور نام کا لالچ نہیں تھا، وہ ایک سادہ سی عورت تھیں
اور سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے ان کا یہی دل تھا کہ بہو کسی سادہ سے گھر سے ہی آئے جو اس گھر کو سنبھال لے، کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ گھر کو سنبھالتی پھریں۔ ان کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے میں اس شادی میں روڑے اٹکانے کی بہت کوشش کی اور یہاں تک کہا کہ میں اس شادی میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن انسان سب کے آگے جیت سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے آگے اس کو ہارنا ہی پڑتا ہے۔ سو مجبوراً ہی صحیح ان کو اس شادی میں شرکت کرنا پڑی تھی۔ اسی لیے جب ابا نے ان سے بات کی تو مجبوراً ہی صحیح ان کو شادی میں شرکت کرنی پڑی، اور یہ شادی واقعی ایسی شادی تھی کہ اس کو مدتوں یاد رکھا جانا تھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ اس شادی نے کیا کرنا تھا۔ دادی اماں کو وہ بہو کے روپ میں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت زیادہ عرصے گھر بسا سکے گی۔ تو دادا ابا نے ان سے کہا کہ تم نے آنے والی لڑکی کو تھوڑا وقت دینا ہوگا، اس کو اس گھر کے اصول سمجھنے میں مدد دینی ہوگی، اس پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرو گی، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کسی عام خاندان کی لڑکی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ہمارا سیاسی خاندان جیسے تباہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ یہ جوا ہم نے کھیلا ہے، اور اس میں پتہ اگر ذرا ادھر سے ادھر ہوا تو تمام بازی پلٹ جائے گی۔ تو دادی نے غصے سے کہا کہ دکھ تو مجھے یہی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی زندگی کو بھی ایک جوئے کی طرح کھیلا۔ ان کو عرصے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ سیاست میں گئے شخص کا کوئی اپنا دماغ نہیں ہوتا، سو اس کے ساتھ بحث لگانا بالکل ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ان کی شادی کو کچھ ہفتے گزر گئے تھے تو دادی اماں نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم نے اب بہت عیش کر لی ہے اور بہت آرام کر لیا ہے، تو اب بہتر ہے کہ گھر کو سنبھال لو۔ تو دادی اماں کی بات سن کر اس نے کانوں میں سے ہینڈز فری نکالنے کی بات کہا کہ کیا مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ وہ ویسے بھی سارا دن کمرے میں بیٹھی اپنے آگے لیپ ٹاپ رکھے جانے کیا کرتی رہتی تھی۔ تو دادی اماں کو یہ بات سن کر غصہ تو بڑا آیا، مگر انہوں نے نرمی سے کہا کہ جی بیٹا، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تو اس نے کندھے اچکا کر کہا کہ میرا شوہر MNA ہے اور اس کی بیوی کام کرتی پھرے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کی توہین ہوگی؟ تو دادی اماں نے کہا کہ کام کرنے سے کسی کی عزت گھٹ نہیں جاتی۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا جب کسی کی عزت گھٹ نہیں جاتی تو آپ کر لیں، آپ کی بھی نہیں گھٹے گی، لیکن آئندہ میرے کمرے میں مجھے کام کے لیے کہنے کے لیے بالکل مت آئیے گا۔ تو دادی نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہاں یہ اتوار نہیں چلیں گے، اور اس کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ تو دادی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اگر تو تم کو اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں یہ لہجہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر تم گھر کے کام نہیں کرو گی، اس پر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں کوئی عام خاندان کی لڑکی نہیں، اور نہ ہی میری شادی کسی عام گھر میں ہوئی ہے۔ یہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا، اور اگر آپ لوگ سطحی سوچ کے نکل آئے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو دادی اماں نے حیرانیوں پریشانی سے دیکھ کر کہا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جس پر اس نے غصے سے کہا کہ گھر میں ملازم ہیں تو آپ ان سے کام کرائیں۔ تو دادی اماں نے کہا کہ گھر کے باقی کام ملازم کر لیتے ہیں، مگر کھانا پکانے کا کام ملازم نہیں کریں گے، کیونکہ گھر کا کھانا عورت کو ہی بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کی ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جب تو میں زیادہ پڑھی تو وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو دادی اماں بوکھلا ہی گئی تھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس بات پر گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ دادا جب گھر آئے تو ان کو بہت زیادہ دادی پر غصہ آیا تھا، اور آتے ہی کہا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اسے گھر کے کام کرنے کو مت کہنا، اور تم نے میری بات نہیں مانی اور جان بوجھ کر بات کو بڑھاوا دے دیا ہے۔ دادی اماں ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس نے تو بلا وجہ ہی میری بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے، اور بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا،
اور کہا تھا کہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ اپنے خاندان کی نازک سی لڑکی ہے اور بڑے نازوں سے اس کو پالا ہے۔ اب دادی اماں کا ضبط جواب دے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے نازوں سے پالا ہے کہ وہ اتنے گھر کے عام سے کام نہیں کر سکتی تو اس کی شادی کیوں کی ہے؟ وہ اس کو گھر پر ہی رکھ لیتے۔ اس طرح کسی نہ کسی طرح اس کو منا کر گھر لے آئے۔ اور ویسے بھی سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا کہ کمپٹیشن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ ہار جائیں گے، کیونکہ گزرتے سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے عوام دوسری پارٹی کو ووٹ دے رہی تھی۔ انہی دنوں مدحت بھی ماں بننے والی تھی اور اس کی پریشانی بھی تھی کہ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ دادی نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اور ان لوگوں نے آپس میں بولنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدحت کو بولنے کی تمیز بالکل نہیں تھی۔ چھوٹے بڑوں کے درمیان وہ کوئی فرق نہیں رکھتی تھی۔ وہ صرف ان لوگوں سے بولنا پسند کرتی تھی جو اس کے من پسند لوگ تھے، ورنہ اس کے علاوہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کسی نے بالکل سچی کہا ہے کہ پیسہ آپ کو نازک اندام بنا دیتا ہے اور ذرا ذرا سی بات آپ کو بری لگ جاتی تھی۔ ابا نے بھی اسے سر پر چڑھا رکھا ہوا تھا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مدحت کون تھی، تو جلد ہی اس راز سے بھی پردہ فاش ہو جائے گا کہ وہ کون تھی۔ دوسری جانب جب ووٹ بہت کم ہونے لگے تو دادا جان نے چاچو کو سمجھایا اور کہا کہ تمہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملنا ہوگا اور ان کے ساتھ یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے اب ہمارے دشمن ہو، اور اگر تم وہاں سے سیٹ جیت گئے تو کل تم یہ کرنا کہ تم واپس ہمارے ساتھ مل جانا۔ تو ابا نے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سے بدنامی بھی ہمارے ہاتھ آئے گی کہ مظفر چٹھا کا بیٹا اس کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ اس سے ہماری مشہوری بھی بہت زیادہ ہوگی، اور ابا نے بہت سمجھایا کہ وہ بے وقوف ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن دادا جان کو اپنے بیٹے کی اور اس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ انسان جب خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا ہے تو اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ پہلے چاچو نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے والد اور بھائی کا سیاست میں مزید ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ان کے ساتھ سیاسی نظریات نہیں ملتے، اور ابھی تو میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، مگر کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ایک الگ پارٹی بنا لوں۔ اور یہی ہوا۔ ان کا ادھر بیان دینے کی ضرورت تھی کہ ہر طرف ان کی اس بات کی دھوم مچ گئی۔ مدحت کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اس سیاسی ایجنڈے کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور اس سب سے اکتا بھی گئی تھی، کیونکہ ابا اس کو بالکل بھی وقت نہیں دے پاتے تھے۔ اور جب اس کو علم ہوا کہ چاچو نے سیاست چھوڑ دی ہے تو وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس سے اچھی طرح علم تھا کہ چچا سیاست کو لے کر بہت جنونی تھے اور ان کا بہت بڑا خواب تھا کہ وہ بھی ابا کی طرح MNA بن جائیں۔ دوسری جانب چند ہی دنوں میں بہت سے لوگوں نے چچا جان سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم اب ہماری پارٹی جوائن کر سکتے ہو، کیونکہ ان کو اچھی طرح علم تھا کہ ان کے پاس اندر کی بہت سی معلومات ہوں گی، اور اب چونکہ وہ ان کا دشمن بن گیا ہے تو ہمیں بہت فائدہ دے گا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی دوست دشمن بنتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ہمارے تمام راز ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور دوسری جانب وہ ابا اور دادا کی جانب سے مکمل مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کون سی پارٹی جوائن کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک کافی ہیوی قسم کی پارٹی جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی تھی، ان کی جب آفر آئی تو سب بہت زیادہ حیران ہوئے تھے، اور شاید کسی نے اتنی بڑی پارٹی کے آفر آنے کا نہیں سوچا تھا۔ تو دادا جان اور ابا جان نے چچا کو کہا کہ تم فوراً یہ پارٹی جوائن کر لو، اور اس کے بعد چچا نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا، اور انہوں نے چچا کی ہر بات اور ہر شرط کو مان لیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہنے لگا، لیکن ایک ساتھ بہت سی مصیبتیں ہمارے گھر کو تکنے لگیں۔ مدحت کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس روز ابا لوگ جلسے میں گئے ہوئے تھے۔ دادی اماں نے ان سے رابطہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، مگر کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا، اور کسی نہ کسی طرح
وہ ان کو بڑی مشکلوں کے ساتھ ہسپتال لے گئی تھیں۔ دراصل اس روز سارا شہر ہی بند پڑا تھا کیونکہ جلسہ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے ان کو ہسپتال لے کر جانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور سروس بھی بند کی گئی تھی۔ یہ بڑے بڑے سیاستدان جب ایسا کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، اسی لیے تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کو ہسپتال لے کر گئے، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ 2 بچوں کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ دادی کے لیے یہ بہت صدمہ تھا، مگر انہوں نے دادی سے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا رویہ نہیں رکھا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرے بچوں کے ساتھ کبھی برا نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ ہمیشہ ماں بن کر رہیے گا، آپ سے زیادہ میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتی۔ دادی اماں نے فوراً ان کو ساتھ لگایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں تھا اور تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تم فکر مت کرو۔ لیکن دادی کی طرف سے بس دلاسے ہی رہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اور جب وہ لوگ جلسے سے لوٹے اور ساری حقیقت کا علم ہوا تو بہت گھبرا گئے، مگر جب ہسپتال آئے تو علم ہوا کہ ان کی دنیا تو ایک قسم کی اندھیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھنا ہے، تو دادا ابو نے دوسرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھ دیا تھا۔ دادی اماں ابا لوگ سے بہت ناراض تھیں اور کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہڑتال نہ کی ہوتی اور سروس بند نہ کی ہوتی تو آج وہ بالکل ٹھیک ہوتی اور ہمارے درمیان ہوتی۔ اس چیز کا ان کو بھی ہمیشہ پچھتاوا رہا۔ میرے چچا کو ان کے حریفوں نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بھابھی ہے تو میرا جانا ضروری ہے، اور جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو ان کے کچھ لوگ بھی ساتھ آئے تھے، اور پھر ایک بار ختم تھا تو وہ لوگ وہاں پر آئے۔ دادا جان بھول گئے تھے کہ ان کے کچھ لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے کارکردگی پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کو شک تو نہیں ہوا نا کہ تم نے ہمارے ساتھ تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ تو چچا نے کہا کہ میں نے سارا کھیل بہت سمجھداری کے ساتھ کھیلا ہے، ان کو علم تک نہیں ہو سکتا کہ ان کی جڑیں کاٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، وہ ساری پارٹی آپس میں بٹ کر رہ گئی ہے اور ساری اتھارٹی میرے پاس آ رہی ہے۔ تو دادا جان نے کہا بے شک میں تمہاری سمجھداری کا قائل ہو گیا ہوں، اور انہیں کہاں علم تھا کہ یہ سمجھداری انہیں کیسے ڈبونے والی ہے۔ دوسری جانب مدحت کے میکے والے یعنی میرے ننیال والوں نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا کہ اس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا کہ ان کی بیٹی جان کی باسی ہار گئی تھی۔ اس وجہ سے دادا جان پر کیس کر دیا گیا کہ ساری ٹریفک انہوں نے ہی بند کروائی تھی اور ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اور دوسری جانب ان کو بھی چچا پر شک ہو گیا تھا، تو وہ چچا پر کڑی نظر رکھنے لگے تھے، اور پھر ان کو علم ہو گیا کہ یہ لالچی شخص ہے، کہ اگر اس کو سیٹ دے دی بھی جائے اور کچھ پیسہ دے دیا جائے کیونکہ یہ مکمل طور پر ہمارا ہو سکتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور انہوں نے یہی کیا، کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو مار دو تو ہم اپنی سیٹ بھی تمہیں دے دیں گے اور بھائی والا علاقہ تو تمہارے انڈر آ جائے گا۔ چچا کا خون سفید ہو گیا تھا اور ان کو ہم پر بھی ترس نہیں آیا تھا کہ ہم ابھی 1 مہینے کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ بندے بھیج کر ابا جب کورٹ جا رہے تھے دادا ابا کی ضمانت کروانے کے لیے تو راستے میں ان کو مار دیا۔ کسی کو علم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کس نے کیا، بلکہ سبھی بہت حیران ہو رہے تھے۔ دادا اور دادی تو مکمل ہی ٹوٹ گئے تھے کہ ابھی تو بہو کو مرے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ خبر میرے ننیحال والوں کے لیے بھی بہت بری تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب ان بچوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میری چچا جب وہاں پر آئے تو وہ بہت رو رہے تھے۔ میرے ننیحال والوں نے دادا جان کی بھی ضمانت کر دی تھی کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کو جیل میں رکھنا بیکار ہے، کہ قسمت اس کو خود ہی سزا دے چکی ہے، اور دادی اماں تو مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھیں
انہوں نے کہا کہ میں نے ان سب کو منع کیا تھا کہ سیاست میں مت حصہ لو، مگر کسی کو میری سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور پھر اس بات کو ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن خبروں میں یہ خبر چڑھ گئی کہ ابا کو مروانے والا کوئی اور دشمن نہیں بلکہ ان کا سگا بھائی تھا۔ دادا جان کو اس بات کا یقین نہیں آیا تھا، مگر جب انہوں نے چاچو کو بلایا اور پوچھا تو پتہ نہیں کیا ہوا، اور چاچو کا سر اس بات میں ہل گیا، اور دادا ابو کا تو سارا وجود ہی ہل گیا تھا، اور انہوں نے صدمے بے یقینی کے ساتھ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی بھی وجہ جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو تو ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو چاچو نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیشہ اس کو ہی پہلے ترجیح دی، سیاست میں بھی اور ہر جگہ اس کو ساتھ لے کر جاتے رہے۔ آپ نے مجھے سوائے کٹ پتلی کے کبھی کچھ اور سمجھا ہی نہیں، اور ہمیشہ میرا استعمال کرنے کی کوشش کی، اور بچپن میں تو چلو میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر بھائی کو اچھی پوسٹ پر لگوا لیا، اور مجھے آپ لوگوں نے استعمال کیا اور حریفوں کے پاس بھیج دیا، اور جب ان کو علم ہو گیا کہ میں یہاں کسی مقصد کے تحت آیا ہوں تو انہوں نے مجھے مارنے کی ٹھانی، اور بس اس وجہ سے چھوڑا کہ اگر میں بھائی کو مار دوں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے مرنے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ تو دادا ابو نے چلاتے ہوئے کہا کہ گھٹیا انسان، تمہیں مرنے سے ڈر لگتا تھا مگر مارنے سے ڈر نہیں لگا۔ اگر تم ایسی مصیبت میں پھنس گئے تھے تو تم ہمیں بتا دیتے، ہم کوئی اس کا حل نکال لیتے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور چاچو کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، اور یوں ہمارا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا۔ اس روز دادی اماں بہت زیادہ روئیں اور دادا ابو سے کہا کہ تم ہی اس گھر کی بربادی کے ذمہ دار ہو، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم دیکھ لو کہ اگر ہمارا نام بنا تھا تو آج نام مکمل طور پر مٹ گیا ہے۔ ایک بیٹا مر گیا ہے اور دوسرا ساری زندگی کے لیے جیل میں چلا گیا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہماری نیت ہی خراب تھی۔ دادا صاحب بھی بہت پچھتا رہے تھے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابا کا کاروبار تھا، سو اب اس پر ہی توجہ دینے لگے تھے تاکہ ہم دونوں بھائیوں کی اچھی تربیت ہو سکے اور ہمیں اچھی تعلیم دی جا سکے۔ ہمارے ننیحال والوں سے تو انہیں ویسے بھی نفرت ہو چکی تھی کہ انہوں نے برے وقت میں ساتھ دینے کے بجائے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہر جگہ یہی بتایا تھا کہ آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں یا کسی کے لیے کنواں کھودتے ہیں تو اس میں خود گر جاتے ہیں۔ دادی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے خلوص کے رشتے بنائے ہوتے تو وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، یوں ان کو آپ کے خلاف کھڑا ہونے کا موقع نہ ملتا۔ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا لٹانے کو، سو سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور ساری توجہ ہم دونوں پر دینے لگے۔ ہماری ساری تربیت ہی دادی نے کی تھی۔ دادا ابو کا زیادہ کام یہی تھا کہ وہ ابا کا کاروبار سنبھالتے تھے اور ہر خواہش ہماری بن کہے پوری کرتے تھے۔ ہم دونوں جڑواں بھائیوں میں بہت پیار تھا اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ رشتوں کے نام پر ہمارے پاس صرف دادا اور دادی جان ہیں، اور ہم نے یہ بھی شکر کیا تھا کہ وہ سیاست سے نکل آئے تھے۔ لیکن جب دادی نے یہ ساری کہانی سنائی تھی تو ہم بہت روئے بھی تھے اور بہت دکھ بھی ہوا تھا۔ پھر میں نے بھی انٹرمیڈیٹ ہی کیا تھا کہ اچانک دادا جان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب تو جیسے پھر ایک بار سے تنہا رہ گئے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ دادا جان نے کچھ بھی سمجھایا نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کے ساتھ دینے کے چکروں میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دادی اماں نے کہا کہ تم لوگوں کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا اور اسی کے ساتھ چلنا ہوگا اور خود اس کاروبار کو سنبھالنا ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دادا ابا کے بعد کاروبار کی ساری ذمہ داری میرے اور میرے جڑواں بھائی کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے اس کاروبار کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا اور تقریباً 3 سے 4 سال گزر گئے۔ کبھی شدت کے ساتھ والدین کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار میرے بھائی نے دادی سے کہا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔
اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کچھ سالوں بعد جیل سے رہا ہو گئے تھے، مگر دادا جان نے ان سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا، اور دادی جان نے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، مگر انہوں نے شادی کر لی تھی اور یہ انہی کی بیٹی تھی۔ تو اس وجہ سے دادی نے انکار کر دیا کہ وہ وہاں پر میرے بھائی کی شادی نہیں کریں گی، اور ایک روز اچانک میرے بھائی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، بہت تنہا ہو گیا تھا۔ میں اور دادی اماں بہت روئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ مجھے اتنی جوان موتیں دیکھنی پڑی ہیں۔ میں نے دادی اماں کو سمجھایا اور کہا کہ دادی اماں یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش ہو۔ اب میں سارے معاملات میں اکیلے ہی سنبھالتا تھا۔ میرے آفس سے گھر والے راستے پر ایک فقیر عورت اپنی بچی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بچی ڈر کر اپنی اماں کے گلے لگ کر رونے لگ جاتی۔ وہ عورت بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ کچھ عرصہ میں نے یہ سب نظر انداز کیا، لیکن جب ایک دن برداشت ختم ہو گئی تو میں اس عورت کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اسے قبرستان جاتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا، کیونکہ وہ میرے بھائی کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں نے کہا ظاہر ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کل اس وقت آنا، میں تمہیں بتاؤں گی۔ اور میں بے تابی سے انتظار کرنے لگا، اور کل جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا کہ وہ اس کی اور میرے بھائی کی تصویر تھی، جس میں وہ دونوں دلہن بنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی نے میرے ساتھ شادی کی تھی چھپ کر، کیونکہ جب تمہاری دادی نے بات نہیں مانی تھی تو ہم مجبور ہو گئے تھے، اور یہ میری بیٹی ہے۔ اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر زندگی میں مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم میرے گھر چلی جاؤ گی، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ لوگ سمجھتے شاید میں پیسے کے لیے آئی ہوں۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی۔ تو میں نے گھر آ کر دادی کو سب کچھ بتایا، اور دادی نے کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دادی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو معلوم تھا کہ شادی کو لے کر میرے بہت سے خواب تھے، اسی وجہ سے میں نے 27 کا ہونے کے باوجود شادی نہیں کی تھی۔ تو میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری بھتیجی یوں سڑکوں پر رلتی پھرے، اور اس کی خاطر میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اور اس روز مجھے احساس ہوا تھا کہ ہمیں اپنوں کی خاطر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور دادی کہہ رہی تھی کہ میں قسمت کے کھیلوں پر از حد حیران رہ گئی ہوں کہ 70-80 سالہ زندگی میں مجھے زندگی نے کون سا رنگ نہیں دکھایا۔ آپ بتائیں، کیا آپ نے کسی رشتے کی خاطر اپنے تمام خواب چھوڑے؟ اور کیسا لگا آپ کو؟ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔